أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه تمام دوست احباب ذوق شوق نال بآواز بلند پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے جم جم کے ذوق شوق نال درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرماؤ کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے محبت میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل علا دی حمد و ثنا اور پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک سے بے شمار مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام معزز سامعین کرام ماہ شوال المکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ پچھلے جمعے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک موضوع کا آغاز کیا سی جس کا کچھ حصہ بقایا انشاءاللہ تعالی آج کے جمعۃ المبارک کے اندر عرض کریں گے۔ موضوع ہے پیغام رمضان۔ ماہ رمضان المبارک ایمان والوں اور مسلمانوں کی پیغام دے کے جاتا ہے، کیونکہ اکثر مسلمان ماہ رمضان المبارک کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی کثرت تلاوت فرماتے ہیں، لیکن جب رمضان چلیا جاتا ہے، الوداع ہو جاتا ہے، پھر وہ ذوق و جذبہ عبادت والا سانو مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتا۔
تو پیغام رمضان سنان کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ذوق شوق نال اسی ماہ رمضان المبارک دے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی تھی، جدو رمضان چلا جائے رمضان کا پیغام ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے ایک مہینہ اللہ کی فرما برداری اندر گزاریا، سانو سارا سال اور بقیہ ساری زندگی اسی طرح اپنے رب کی فرما برداری اندر گزارنی چاہیے۔ اس واسطے ہر مسلمان کو ماہ رمضان المبارک کے پیغام ضرور یاد رکھنے چاہیے نے، اور اس حوالے نال سب تو پہلے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ دا ایک فرمان سماعت فرماؤ۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا، اس نے ایک سوال کیتا، سوال بھی قابل غور ہے اور جواب بھی بڑا قابل غور ہے۔ سوال کرنے والا حضرت امام غزالی سے سوال کرتا ہے، فرمان لگے امام صاحب اسی کوئی نیک عمل کرنے ہاں، سانو کس طرح پتہ چلے گا کہ جڑا نیک عمل میں کیتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ اندر قبول ہے؟ اگر یہ پتہ کرنا ہوئے تو پھر پتہ کس طرح لگے گا؟ میں نماز پڑھی ہے، روزے رکھے نے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ خیرات اور نیک اعمال نے، تو اے امام ذرا اس بات کا جواب دیو کہ سانو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ اندر قبول ہو گیا؟ مثال کے طور پہ اسی رمضان کے روزے رکھے، پورا ماہ رمضان تراویح ادا کی تھی، نماز کی پابندی کی تھی، قرآن کی کثرت نال تلاوت کی تھی، سحری افطاری کے انتظامات کیتے، صدقہ ادا کیتا، تو کس طرح پتہ چلے کہ رمضان دیا عبادت اللہ کی بارگاہ اندر قبول نے؟ تو سوال کرنے والے نے حضرت امام غزالی سے سوال کیتا کہ امام ذرا دسو کہ نیک عمل قبولیت کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ امام صاحب نے جڑا جواب دیتا بڑی توجہ فرماؤ، آپ فرمان لگے کہ اگر ایک نیک عمل کرنے تو بعد دوبارہ پھر تیرا نیک عمل کرن نو دل کرے تے پھر سمجھ لے تیرا پہلا نیک عمل اللہ دی بارگاہ اندر قبول ہو گیا ہے، جس کی برکت نال اللہ تعالیٰ نے تینوں دوبارہ پھر نیک عمل کی توفیق عطا فرما دی۔ کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ ہن ذرا اسی اپنے جائزہ لئیے نا کہ اسی کس موڑ پہ کھڑے ہیں، نتیجہ نکالو۔ رمضان اندر مسجداں آباد ہو گئی، رمضان اندر قرآن دیا تلاوت ہوئی، رمضان اندر لوگوں نے اللہ کے گھر کو آباد کر لیا، رمضان تو بعد پھر نمازیاں کی تعداد کم ہو گئی، تو ایسے نمازیاں کو امام غزالی کا قول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پتہ چلانا ہوئے کہ پہلا نیک عمل رمضان کے روزے، نمازاں، زکاتاں، صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ اندر قبول ہے، اگر تو نماز کا دل تہاڈا عید کی نماز تو بعد بھی اسی طرح ہی کرتا ہے، جس طرح روزیاں کے اندر قرآن کی تلاوت اسی طرح جاری ہے، تو پھر بقول امام غزالی سمجھ لو اللہ نے رمضان کی عبادت قبول فرما رہی ہیں۔ اور اگر کچھ ایسے بندے نے جنہوں کا دل نہیں کرتا تو انہوں نے میں دعوت سے فکر دیواں گا۔ پیغام رمضان سنان کا مقصد یہ ہے کہ اگر رمضان دیا عبادت قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر اسی طرح پورا سال اللہ کی عبادت و ریاضت جاری رکھو۔ تو رمضان کا سب تو پہلا اور اہم پیغام ہے نماز کی پابندی۔ جس طرح کی رمضان اندر نماز کی پابندی کی تھی، اسی طرح کی سارا سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنی ہے، اور صرف نماز جڑی ہے با جماعت بھی ادا کرو، اور کوشش کرو کہ صف اول کے اندر تکبیر اولا نال نماز ادا کی جائے۔ ایسی نماز جڑی تکبیر اولا نال اور پہلی صف کے اندر اور با جماعت اور امام کے پیچھے پہلی رکعت نال ادا کی جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمانے والی شان ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ تکبیر اولا نال نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کر کے فارغ ہوتا ہے،
تے او بندے دی تکبیر اولا آسمان وال پرواز کرنی شروع کر دیتی ہے. پرواز کرتی کرتی او رب دے عرش کے قریب پہنچ جاتی ہے. اللہ دے ملائکہ دیکھ کے فرماتے نے کہ تو کون ہے؟ تیرا تے چہرہ 14ویں رات تے چانور سے چمک رہا ہے. وہ فرماتی کہ میں فلاں بندے دی تکبیر اولا ہاں جس نے با جماعت صف اول دے اندر نماز ادا کر کے میرا ثواب حاصل کیتا ہے. فرشتے فرماتے نے ہوں تو کدھر جا رہی ہیں؟ وہ تکبیر اولا بندے دی عرض کرتی ہے کہ مینو اس مقام سے پہنچا دیو جتنے اللہ دعا قبول فرماتا ہے. فرشتے تکبیر اولا اس مقام سے پہنچا دیتے ہیں. جدو تکبیر اولا اس مقام سے پہنچ جاتی ہے تے تکبیر اولا دعا کرتی ہے تے فرشتیاں نو کہندی ہے کہ تسی آمین کہو تے سارے فرشتے آمین کہندے نے تے تکبیر اولا دعا کرتی ہے یا اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے جس نے میرا ثواب حاصل کیا ہے. حالت پچھلیاں لائٹاں بند کرو دیوار. اس بندے کی تکبیر اولا دعا کرتی ہے کہ مولا مہربانی فرما اس بندے کی بخشش فرما دے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں. رب کی رحمت میں جوش آ جاتا ہے. رب فرماتا ہے میرے بندو توجہ فرماؤ. رب فرماتا ہے کہ اے تکبیر اولا اور اے آمین کہنے والے فرشتوں تسی تے ہون دعا کر رہے ہو اور آمین کہہ رہے ہو حالانکہ میں اس بندے کی بخشش اس وقت فرما دی تھی جس وقت تکبیر اولا پہلی تکبیر اللہ اکبر اجے تکبیر اولا کے لفظ اس نے اپنی زبان تو پورے ادا نہیں فرمائے تھی پہلے ہی بخشش فرما دی تھی. اس واسطے نماز ادا کرو اور تکبیر اولا کا خاص خیال کرو. اج ساری کلائی کے نال گھڑی موجود ہے, جیب کے اندر موبائل سے ٹائم موجود ہے, سارے دیواراں سے خوبصورت ٹائم پیس لگے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی اسی جماعت کو لیٹ ہو جاتے ہیں. اسی انتظار کرتے ہیں کہ جب پورا ٹائم ہو گیا اور چلو مسجد جاواں گے اور آندے آندے پھر ساری ایک دو رقصاں نکل جاندیاں نے. حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اذان ہوئے اذان تو فوراً بعد اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کرے اور وضو بنا کے نماز سنتا ادا کرے اور پھر فرض ادا کرے. جڑا بندہ فرضاں تو پہلے سنتا ادا کر لینا ہے اس نو فرض پڑھن کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے. جدی بندے دیا سنتا رہ جان وہ لطف وہ مزہ جڑا سنتا پڑھ کے فرض پڑھن کا ہے وہ نہیں آتا. اس واسطے پہلے حضور دیا سنتا جڑیاں نے جڑیاں ساڈے تے لازم نے وہ ادا کرو اور پھر فرض نماز تکبیر اولا دے نال ادا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ دے 400 اونٹ اور 40 غلام چوری ہو گئے, گم ہو گئے, بڑے پریشان نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جب حضور نے دیکھا فرمایا صدیق تو پریشان ہے؟ یا رسول اللہ جی پریشانی. فرمایا کی ہویا؟ یا رسول اللہ میرے 400 اونٹ چوری ہو گئے, 40 غلام گم ہو گیا, چوری ہو گئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق میں سے سمجھا کہ تکبیر اولا فوت ہو گئی, میں سمجھا کہ تیری تکبیر اولا فوت ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تکبیر اولا کی اتنی فضیلت ہے. میرے آقا نے فرمایا صدیق تو بھی سن اور تیرے صدقے آن والی پوری امت سن لوے. تیرے اتنے اونٹ ہون کہ تو اللہ کی زمین تیری اونٹاں نال بھر جائے اور سارے دے سارے مر جان. فرمایا اتنا غم نہ کری جتنا ایک تکبیر اولا فوت ہونے کا غم کرنا چاہیے. ایک تکبیر اولا یعنی نماز پڑھی ہے لیکن تکبیر اولا فوت ہو گئی, اس کا غم اس کو بھی زیادہ ہے. تو جڑے پوری نماز نہیں پڑھتے, فجر بھی گئی, ظہر بھی گئی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, ہفتے دیا نمازاں, مہینے دیا نمازاں, رمضان دے رمضان مسجد اندر آتے ہیں, باقی پورا سال چھٹیاں مناتے ہیں. انہوں لوگوں کا پھر کی حال ہوئے گا؟ انہوں نے کتنا غم اور افسوس کرنا چاہیے اپنی ذات سے. خدا را پیغام رمضان اپنے دل کی تفصیلیں نوٹ کر کے لے جاؤ. جس طرح رمضان کے اندر
تسی ماشاءاللہ صف اول دے اندر اور بعد جماعت اور تکبیر اولا نال نماز ادا کرتے رہے ہو، اس سے طرح اس پیغام کو سارا سال ساری زندگی جاری رکھو اور نماز با جماعت کی پابندی کرو۔ رمضان کا دوسرا پیغام قرآن پاک کی کثرت نال تلاوت جڑا کہ میں پچھلے جمعے عرض کیتا۔ رمضان کا تیسرا پیغام جڑا آج کے جمعے اندر میں خاص طور سے عرض کرنا چاہنا، سب تو پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں بھی اور آپ حضرات نو بھی رمضان کے تیسرے پیغام سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا تیسرا پیغام کی ہے، بڑی توجہ فرماؤ۔ دیکھو حضرات، جب اسی روزہ رکھیا سحری تو لے کے افطاری تک اسی پانی نہیں پیتا، اسی کھانا نہیں کھایا، اسی مشروب نہیں پیتا، اسی فروٹ نہیں لیا، بھئی یہ حلال اور طیب چیزاں نے۔ پانی پینا حلال ہے، کھانا کھانا حلال ہے، فروٹ کھانا حلال، مشروب ہر چیز حلال اور طیب ہے، پاکیزہ ہے، اسی کھا سکنے ہاں، لیکن سحری تو لے کے افطاری تک اسی نہیں کھاتا۔ وجہ کی ہے؟ ایک کوئی جواب ہے، مسلمان کہتا ہے اس وقت اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ میں پانی نہیں پینا، میں کھانا نہیں کھانا، لہذا رات اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق میں صبح تو رہ کے شام تک کوئی چیز نہیں کھانا پیواں گا۔ بہت اچھی بات ہے، بڑا پکا ایمان ہے ساڈا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رمضان کے اندر اسی اللہ اور اس کے حکم کے کہن سے حلال اور طیب چیزاں چھوڑ دیاں، تو جب رمضان چلا گیا پھر حلال تو درکنار اسی حرام کیوں کھانا شروع کر دیتا، پھر رشوت کیوں لینی شروع کر دیتی، پھر سود کیوں کھانا شروع کر دیتا، پھر غریباں کا مال کیوں ہڑپ کرنے لگتا ہے، پھر یتیماں سے کیوں ظلم کرنا شروع کر دیتا۔ رمضان کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ جس رب کے کہن سے تسی حلال چیزاں چھوڑیاں، حلال کی، بلکہ اگر روزے کی حالت کے اندر سانو کوئی مکہ شریف کا تحفہ آب زمزم شریف پیش کرے، کیا اسی روزے کی حالت کے اندر پیواں گے؟ بڑا متبرک پانی ہے بھائی، کیوں نہیں پی رہے جے؟ میرے رب کا حکم ہے میں نہیں پیواں گا، کہ مدینے پاک دیا کھجوراں کا تحفہ پیش کرے اسی قبول کریں گے۔ سرکار دے شہر دیا کھجوراں نے کیونکہ اکھاں تے لاواں گے، سینے نال لاواں گے، بڑا محبت ہے، لیکن کھاواں گے نہیں۔ جس مدینے والے دیا کھجوراں نے اس مدینے والے کا حکم ہے کہ ہجے کھانا نہیں، رب و رسول کے حکم کے مطابق رمضان کے اندر تو اسی اللہ کی اتنی حکم کی پابندی کی تھی کہ اسی حلال طیب اور متبرک چیزاں بھی چھوڑ دیتیاں، لیکن جب رمضان چلا گیا تو پھر اسی حرام کیوں کھانا شروع کر دیتا۔ رمضان کا تیسرا پیغام یہ ہے میرے دوستو، جس طرح اسی رمضان کے اندر حلال اور طیب چیزاں کھا دیاں اور پاکیزہ چیزاں افطاری تو بعد کھاتیاں، سحری اور افطاری کے درمیان جڑا ہے سارا دن اسی بھوکا اور پیاسا رہے۔ رمضان کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اسی طرح ساری زندگی حرام کھانا، کیونکہ جس رب نے وہ حکم دیتا ہے اسی اتنی پابندی کر کے بیٹھے ہیں، اس رب نے یہ بھی تے قرآن اندر حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا ساڈی دیتی ہوئیاں ستھریاں چیزاں کھاؤ، صاف چیزاں کھاؤ، پاکیزہ چیزاں کھاؤ۔ حرام دے قریب جانا، بولو حرام دے قریب جانا، میرے آقا نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ستھرا ہے اور وہ ستھریاں چیزاں ہی پسند فرماتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ حرام کی کمائی سے پڑیا ہویا جسم کبھی بھی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ اور پھر میرے آقا کی تیسری حدیث پاک بھی مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک بندہ کپڑا خریدتا ہے، کپڑا، اور اس کی قیمت 10 درہم ہے یا 10 روپے ہے، فرمایا کہ ان دے وچوں 9 روپے حلال دینے اور 1 روپیہ حرام کا بھی شامل ہو گیا۔ فرمایا جنی دیر تک اس کے تن سے وہ کپڑا موجود رہے گا اس کی کوئی بھی عبادت قبول۔ 1 روپیہ بھی اگر ساڈے کپڑے دے اندر، ساڈے کھانے دے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا شامل ہو گیا، میرے آقا نے فرمایا جنی دیر تک تن سے وہ کپڑے موجود نے
تے جن کا سارا لباس ہی حرام کے پیسوں کا بنیا ہوئے ان کی نماز کس طرح بھی قبول ہے؟ اس کے روزے کس طرح قبول نے؟ ماہ رمضان المبارک کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ جس طرح کی رمضان کے اندر حلال اور طیب چیزاں رب کے کہن سے چھوڑ دیتی نے، اسی طرح ساری زندگی رب کے کہن سے حرام چیزاں بھی چھوڑ دیو، چھوڑو گے انشاءاللہ تعالی اپنے رزق نو پاک کر لو، طیب کر لو، حلال کر لو، حلال چیزاں کھاؤ۔ بلکہ بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہ کس قدر حلال اور حرام کے اندر اللہ کی بار کے اندر خوف زیادہ ہوتے سن۔ بہت ہی مشہور واقعہ میں مختصر کر کے اپنے موضوع کے مطابق عرض کر دیواں۔ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کا فاقہ تے میں نہر کے کنارے دریا کے کنارے جا رہا ہوں، فرمایا کہ 3-4 دن ہو گئے میں کوئی چیز نہیں کھاتی۔ فرمایا جب وضو کرنے واسطے نہر کے کنارے بیٹھا، دریا کے کنارے بیٹھا تے دیکھیا پانی کے اندر ایک سیب جا رہا ہے، تے فرمان لگے کہ میں سیب اٹھایا تے کھا لیا، تے جب سیب کھا لیا تو پھر میری ضمیر کی آواز آئی، اے ابو صالح سیب تے کھا لیا، جن کا سیب ہے اگر ان نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو انہوں کی جواب دے گا؟ جن کا سیب ہے جب ضمیر زندہ ہوئے پھر 1 روپیہ بھی اور 1 سیب بھی اور ایک چھوٹی جی چیز بھی اگر بندہ کسی کی کھا لے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، اور جب ضمیر ہی مر چکیا ہوئے پھر لکھاں کے لکھ، کروڑاں دے کروڑ، ارباں دے ارب، ڈالراں دے ڈالر، بوریاں دیا بوریاں بھی اسی کھا جائیے پھر اسی ہضم کر جانے ہیں، کیوں ضمیر جو مردہ ہو چکے ہے۔ اللہ والے کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ فرمان لگے ایک سیب کھاتا تے قیامت کی یاد آ گئی، ایک سیب کھاتا۔ فرمایا کہ قیامت والے دن مالک نے پوچھ لیا کہ میری اجازت تو بغیر سیب کھاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دنیا سے بخشوا لواں، چل پہ جس ہمت تو پانی آ رہا سی، پانی کی مخالف ہمت چل پہ، چلتے چلتے دیکھا ایک سیباں کا باغ ہے اور چند ٹہنیاں جڑیاں نے وہ نہر کے اندر آ رہی نے، یقین ہو گیا کہ اسے باغ کا سیب میں کھاتا ہے۔ اندر گئے، ایک بندہ دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جناب مہربانی فرماؤ میں تواڈے باغ کا ایک سیب کھا چکا تے مینوں قیامت کا بہت ڈر لگتا ہے تے اج دنیا تے میں معافی منگنا چاہنا، پیسے لینے جے تے پیسے لے لو، معاف کرنا جے تے معاف کر دیو۔ وہ مالی سی باغ دا کہنے لگا حضور تسی تے بڑے ہی اللہ دے کوئی مقرب بندے لگتے جے، ایک سیب بخشوان واسطے اتنی زاری کر رہے جے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ میں تو اس باغ دا مالی ہاں اور حق تو مالک ہی بخش سکتا ہے، جاؤ اور سامنے گھر ہے مالک دا، بہت اچھے بندے نے حضرت عبداللہ قومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جاؤ ان کو جا کے معافی مانگ لو، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے مطابق عمل کرو۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضور غوث اعظم کے والد محترم آپ گئے، جا کے دروازے پہ دستک دیتی، حضرت عبداللہ قومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ باہر تشریف لے کے آئے، جب باہر آئے تو فرمان لگے کہ حضور میں تواڈے باغ رہ کو سیب پانی دے اندر جاندا ہویا کھا چکے ہوں، ہن مہربانی فرماؤ میں معافی منگنا چاہنا، اگر پیسے لینے جے تے پیسے لے لو، معاف کرنا جے تو معاف کر دو۔ یہ بھی سید ہے، وہ بھی سید ہے، یہ بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہے۔ ولی نے ولی نو پہچان لیا، نیک بندیاں نو پہچان ہوتی ہے۔ فرمان لگے جیڑا بندہ سیب بخشان واسطے آیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، لوگ تے بڑے بڑی چیزاں کھا کے ہضم کر جاتے ہیں اور پوچھتے نہیں مالک کو، یہ ایک سیب کھا کے روتا پھرتا ہے۔ فرمایا اس کو اپنے کول رکھ کے اس کی اور تربیت کرنی چاہیے، اس کو اور منزلہ طے کروانیاں چاہیے نے۔ فرمان لگے بیٹا اس طرح سے سیب نہیں معاف ہوئے گا۔ فرمایا حضور پھر کس طرح ہوئے گا؟ فرمایا جس باغ دا تو سیب کھاتا ہے 6 سال اس باغ دی گوڈی کر، اس باغ دی رکھوالی کر، حضور پھر معافی مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، 6 سالہ تو بعد پھر میں اپنی بات سے غور کراں گا، 6 سالہ تو بعد پھر میں غور کراں گا۔ 6 سال
اس باغ کی رکھوالی کی تھی. پھر 6 سالہ تو بعد آئے, حضور معافی دے دیو. فرمایا اجے نہیں, 6 سال اور گوڈی کر. فرمایا پھر معافی مل جائے گی؟ نہیں, پھر میں سوچاں گا, اس امید سے کہ شاید معافی مل جائے. 6 سال مزید گزار دیتے. ایک سیب بخشوان واسطے حضور غوث اعظم دے والد محترم نے 12 سال اس باغ دی گوڈی کی تھی, رکھوالی کی تھی. 12 سال تو بعد پھر عبداللہ قومی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. حضور مہربانی فرماؤ, 12 سال ہو گئے نہیں, ہن معافی دے دیو. فرمایا آخری شرط ہے, اگر قبول کر لے سے تینوں معافی مل جائے گی. حضور وہ کہڑی شرط ہے؟ میں ہر شرط منظور کرنے واسطے تیار ہاں, لیکن میں سیب دی معافی دنیا تے لے کے جانا چاہنا. فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے, میری ایک بیٹی ہے جیڑی زبان تو بول نہیں سکتی, کنا تو بہری ہے سن نہیں سکتی, اور اکھاں تو نبینی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی, اور پاؤں تو جو معذور ہے چل نہیں سکتی. فرمایا ہاتھاں تو پکڑ نہیں سکتی. ایسی عورت ہے, میری بیٹی ہے, اس نکاح فرما لے, پھر تینوں سیب کی معافی مل جائے گی, پھر تینوں سیب معاف کر دیتا جائے گا. آپ فرماتے ہیں ایک لمحے واسطے میں خاموش ہو گیا, پریشان ہو گیا. ذرا تصور کرو نا, ایک لمحے واسطے نوجوانوں, ایسی بیوی جڑی اکھاں تو نبینی ہوے, پاؤں تو معذور ہوے, کنا تو بھی سن نہ سکتی ہوے, بول نہ سکتی ہوے, ایک لمحے اندر بندہ لرز کے رہ جاتا ہے. جدو حضور غوث اعظم کے والد گرامی فرماتے ہیں, میں ایک لمحہ سوچیا, اگلے لمحے خیال آیا جی انہاں سیب نہ معاف کیتا تے پھر کی کرے گا, جو نہ سیب نہ معاف کیتا تے پھر کی کرے گا. فرمان لگے حضور مینوں تہاڈی ہر شرط منظور ہے, بس مینوں سیب دی معافی دے دیو. فرمایا ٹھیک ہے, 2 گواہ بلائے, اپنی بیٹی دی شادی فرما دیتی. ہن جدو رات کا ٹائم ہویا, فرمایا بیٹا ابو صالح اور سامنے تیرا کمرہ ہے, چلا جا, اندر تیری دلہن بیٹھی ہوئی ہے. حضرت ابو صالح فرماتے ہیں میں چلتا گیا خرامہ خرامہ, جدو دروازہ کھلیا تے میں تے عجیب منظر دیکھیا. اوتھے تے ایک تخت بچھیا ہے, اور اتنی خوبصورت نوجوان حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے کہ جس کو دیکھ کے جنتی حور بھی شرما جاوے, جس کے دونوں ہاتھ سلامت نے, اکھاں سلامت نے, کان تو بھی ٹھیک ہے, پاؤں بھی ٹھیک نے. فرماتے ہیں کہ میں پیچھے دوڑیا کہ میں غلطی نال اس کمرے اندر آ گیا. حضرت نے جڑا مینوں نقشہ دسیا سی یہ سارا ہی الٹ ہے. فرمان لگے جب میں واپس دوڑن لگا تو اس نوجوان لڑکی کی آواز آئی, فرمان لگی میرے سرتاج اندر تشریف لے کے آ جاؤ. پیار نہ کہو سبحان اللہ. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں غلطی نال اس کمرے دے اندر آ گیا. حضرت صاحب نے جڑا مینوں نقشہ دسیا سی میں اس سے برعکس دیکھ رہا. وہ نوجوان لڑکی فرمان لگی جو تسی دیکھ رہے جے یہ بھی سچ ہے, اور جو میرے والد محترم نے تانوں دسیا وہ بھی سچ ہے. فرمان لگے دونوں گلاں اپوزٹ نے تے ملدی یا نہیں تے پھر یہ کس طرح؟ فرمان لگیاں میں آپ کو دسنی ہاں کہ میرے والد محترم نے مینوں زبان تو گونگی اس واسطے کیا کہ ساری زندگی میری آواز غیر محرم نے نہیں سنی. فرمایا کنا تو بہری میرے والد محترم نے مینوں اس واسطے کیا جدوں بھی میں ہوش سنبھالی ہے میرے کنا کے اندر کسی غیر محرم کی آواز نہیں آئی. جدوں بھی آواز آئیے یا اذان دی آئیے یا درود و سلام دی آئیے یا رب کے قرآن دی آئیے. فرمایا کہ جدوں بھی میں ہوش سنبھالی ہے ہتھاں تو معذور اس واسطے کیا ہے میرے ہاتھ کسی غیر محرم سے ہاتھ کے اندر نہیں گئے. فرمایا جدوں بھی ہوش سنبھالیے میں اپنی اکھاں نال اپنے والدین تو علاوہ اسے بھی زیارت نہیں کی تھی. جدوں بھی ہوش سنبھالیے اپنے پاؤں نال چل کے دروازے تو باہر نہیں گئیاں. فرمایا اس واسطے میرے والد محترم نے فرمایا حضور غوث اعظم دے والد محترم فرمان لگے میرے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے میں رو پیا تے وہ فرمان لگے تسی روو نا, میں اللہ دی بارگاہ اندر دعا کی تھی یا اللہ مینوں ایسا نیک اور متقی شوہر عطا فرمائی
رب کا شکر ہے رب نے دعا قبول فرما رہی ہے، مینوں ایسا متقی شوہر ملیا ہے جڑا ایک سیب بخشان واسطے 12 سال گوڈی کرتا رہا ہے، ایک سیب بخشان واسطے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے۔ ہن نوجوانوں ذرا غور کرو، جدو دو نوجوان جذبے ملتے ہیں، جذبات کے اندر بڑی ہلچل ہوتی ہے۔ حضور غوث اعظم دے واضح محترم فرمان لگے اللہ کا شکر ہویا ساڈا ملاپ ہو گیا، تینوں میرے جیسا شوہر مل گیا، مینوں تیرے جیسی بیوی مل گئی ہے۔ رب نے ملاپ فرمایا ہے، زندگی بڑی پئی ہے، آ اج ساری رات شکرانے دے نفل ادا کرنے ہیں۔ ساڈے اسلاف کی زندگیاں اے سن، اج سارے رات شکرانے دے نفل ادا کرنے ہیں۔ دوستو ایمان نال جواب دینا، اس جوڑے دے وچوں جیڑا بچہ پیدا ہوئے وہ حضور غوث اعظم نہ ہوئے تے اور کی ہوئے؟ اس جوڑے دے وچوں جیڑا بچہ پیدا ہویا اس نو حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف بیارویں والا پیر، جنہوں ساری کائنات ایویں نہیں یاریاں مناتی، اس واسطے کہ انہوں نے محنت کیتیاں نے۔ ماہ رمضان المبارک دا تیسرا پیغام مسلمانوں دے نام یہ ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر رب دے حکم سے اسی حلال اور طیب چیزاں چھوڑ دیتیاں، اسے رب دے حکم نال پوری زندگی واسطے حرام چھوڑ دیو، سود چھوڑ دیو، رشوت چھوڑ دیو، غریباں سے ظلم کرنا چھوڑ دیو۔ جس طرح رمضان کے اندر اللہ دی رحمتاں اتنی کثرت نال نازل ہوئیاں کہ ساڈے دسترخوان تے ہر چیز موجود ہوتی سی، وہ ہن چیزاں نعمتاں نظر کیوں نہیں آدیاں؟ کیونکہ اسی رمضان اندر تو اللہ دے حکم دی پابندی کیتی، جدو رمضان چلا گیا اسی اس انداز نال رب دی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں۔ خدا را ماہ رمضان المبارک دے پیغامات نوٹ کرو اور انہاں تے عمل کرو، نماز دی پابندی بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو اور اپنا رزق حلال کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔